پہلے آسمان کے اوپر پانی، پھر 500 سال تک پھر دوسرا آسمان، پھر اس کے اوپر پھر پانی، پھر اسی طریقے سے ہر لیئر کے اوپر 500 سال اور پھر پانی، اور پھر آخری میں 7واں آسمان اور اس کے اوپر پانی، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش۔ عیسیٰ ابن مریم دو انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے طواف کر، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، مگر وہ یہ کہ گیلا نہیں کر رہا تھا۔ اللہ نے پہلے پانی بنایا، کے بعد آدم علیہ السلام کو پانی سے بنایا، ہم سب کو پانی سے بنایا۔ اور اس کے پہلے اس کا عرش جو ہے پانی پر تھا، تو اگر کائنات بن رہے ہیں زمین آسمان کے، تو پانی کہاں پر تھا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو اکثر اٹھتا ہے۔ دیکھیں، نہ صرف عرش کے اوپر پانی بلکہ کائنات سے پہلے بھی پانی ہی تھا۔ کائنات بننے سے پہلے بھی اس پورے کے پورے پیراڈائم کو پانی کے ساتھ ہی بھر دے، اس کے اندر کائنات بنی ہے، یہ سمجھ جائیں گے آپ، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ سمجھ گئے؟ دس از آل واٹر، اس کے اندر کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور پھر جب اس کی لیئرز بنائی گئیں تو لیئرز میں بھی اسی پانی کو ٹرانسفیوز کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آسمان کے اوپر پانی، پھر 500 سال تک پھر دوسرا آسمان، 500 سال تک کا سفر، پھر اس کے اوپر پھر پانی، پھر اسی طریقے سے ہر لیئر کے اوپر 500 سال اور پھر پانی، اور پھر آخری میں 7واں آسمان اور اس کے اوپر پانی، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش۔ یہ جیومیٹری سمجھ آ گئی آپ کو؟ سو جب آپ کو جیومیٹری سمجھ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات بننے سے پہلے بھی یہاں پہ اس وائڈ کے اندر یہ وائڈ نہیں تھی، دس از آل واٹر۔ اب وہ پانی ہے، H2O ہے، یا H2O کوئی قسم ہے، H2O کی کون سی قسم ہے، یا کوئی اور چیز ہے جو کہ لیکوڈ ہے، اس کے اوپر کچھ احادیث میں ایسے کلوز ملتے ہیں ہمیں۔ جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں واپس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کعبے میں عیسیٰ ابن مریم دو انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے طواف کر رہے ہیں، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی لفظ ہے عربی کا جو کہ آپ نے بھی استعمال کیا، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مگر وہ یہ کہ گیلا نہیں کر رہا تھا، بھیگتے نہیں تھے عیسیٰ ابن مریم۔ سو کیا وہ H2O ہے کہ نہیں؟ we can discuss this، اوکے۔ تو پانی ہر جگہ پہ کنیکٹڈ ہے، تو پانی اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی بنایا ہے، اس کے بعد سارا کچھ بنایا ہے، اور پانی سے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے تو قرآن میں ہی ہے کہ میں نے تو زندگی کا یہ جتنی بھی جاندار پھر رہے ہو تم سب کو پانی سے ہی بنایا میں۔ تو آدم علیہ السلام کو پانی سے بنایا، ہم سب کو پانی سے بنایا، ہمیں تو اب پتہ ہے تمام حشرات بھی، نباتات بھی، حیوانات بھی سب پانی سے بنے ہوئے۔ تو یہ سب کا سب یہ اسی سالوینٹ کے اندر سے کریٹڈ ہے، یہ جو بگر سالوینٹ ہے نا، یہ ہے اس پوری جیومیٹری کو سمجھنا۔ اب وہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس میں کس طریقے سے ہم نے اس کو کیسے استعمال، اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے ہمیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہے اصلی لفظ حقیقت، وہ سمجھنا جو ہے نا، یہ ہے یتلو علیہم آیات۔ یہ بہت آسان لے کے بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کو یتلو علیہم آیات کے مطلب کتنا بڑا وزن ہے، اس حصے کا، اس آیت کتنا وزن ہے کہ پوری کائنات ہے اس یتلو علیہم آیات، پوری کائنات کتنا وزن ہے ان تین الفاظ کا، یتلو علیہم آیات۔ مگر ہم وہ تین لفظ ہم نے کیسے کیے، بس تجوید کا مطلب، اس کا مطلب ہے تجوید سے آیتیں پڑھنا، اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اتنا سا ایک ریشہ بھی نہیں نکالا آپ نے تو اس کا، اور اس کے اوپر محیط کر دیا کہ بس یہ ریشہ محیط ہے اس پہ، کیونکہ اب ہم نے پانی اسپیس میں دیکھ لیا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، کہ یہ جو ستارے ہیں، یہ جو نظر آ رہے ہیں ہمیں اس آسمان میں، یہ جو ہمیں سارا کا سارا کروڑوں ستارے نظر آتے ہیں، یہ سارا سما، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک لہر ہے، لہر ہے جو روکھی تھمی ہوئی ہے۔ یہ جو آسمان ہے، اس میں جب کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ ایک لہر، کسی کی لہر، آف کورس پانی کی، یہ جو کہ تھمی ہوئی ہے۔ تھمی ہوئی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور بیلنس میں رکھا ہوا ہے، یہ وہ والے بیلنس میں، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا ہوا میں عقل تسلیم نہیں کرتی، تو ہوا میں کوئی چیز ٹھہر جائے، آپ کی عقل اس لیے تسلیم نہیں کرتی، آپ کی عقل جس جسم میں ہے، جس شعور میں ہے، وہ شعور جس جسم سے نکل رہا ہے، جس ذہن سے، جس ذہن جو اس دماغ میں ہے، وہ دماغ اس پلانٹ ارتھ کی گریوٹی کا اتنا یوز ٹو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، میں بھی،
کہ جو کچھ بھی ہوگی وہ کسی نہ کسی طریقے سے زمین پہ آ کے ٹکرائے گی ٹکرائے گی. ہم پیدا ہی ادھر ہوئے نا, اس لیے ایسے سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. جب آپ ایسٹرونٹ کو اسپیس میں, ہوا میں, اسپیس اسٹیشن کے اندر ہوا میں اڑتا پھرتا دیکھتے ہیں, ایسٹرونٹ جو اسپیس اسٹیشن میں ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ گریوٹی نہیں ہوتی, تو ہماری عقل اس لیے کیوں تسلیم کر لیتی ہے کہ وہ ہوا میں ہے, مگر پانی ہوا میں نہیں اڑ سکتا. جب گریوٹی کا کانسیپٹ ارتھ کے ساتھ, ارتھ کا مطلب جو ٹیرسٹل پلین کے ساتھ ہے, میس کے ساتھ ہے, سوری میس, جب ایک میس ہوگا باڈی کا تب وہ گریوٹی کی ایک فورس کریٹ کر سکے گی. جب وہ جو پلانیٹری باڈی کریٹ نہیں ہوئی بھی تو پھر گریوٹی نہیں ہوگی, تو اس سے پہلے جو بھی ایلیمنٹ ہوگا وہ معلق ہی ہوگا. سو عقل تو بہت آسانی سے تسلیم کر لیتی ہے. نئی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم، دس می فیصل ایمان. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. ہدایت کی نشانیوں میں سے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ پہ آئی بلیو جو چیز آتی ہے کہ انسان بہت ہی کانشیس ہو جاتا ہے. وہ ہر چیز میں اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے, وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بن جاتا ہے. لیٹ سے کہ اگر وہ کہیں پہ بھی جا رہا ہے, وہ کسی سے کوئی معاملات کر رہا ہے, کہیں پہ بھی اس نے کوئی ریلیشن شپ بریک کرنا ہے یا کریٹ کرنا ہے, اس کا دار مدار جو سینٹرل پوائنٹ آف ڈیفینیشن ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے کسی غیر محرم کو دیکھنا ہے یا پھر میں نے کسی ایسے امپلیمنٹ کوئی چیز کرنی ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے, وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھیں ہیں, اللہ اس کے کان ہیں, اللہ اس کی زبان ہے, جو چیزیں وہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے, جو چیزیں وہ کانوں سے سن رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہا ہے, اور جو چیزیں وہ بول رہا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کو بھی سن رہا ہے. تو سیلف پیوریفیکیشن اور سیلف انالیسس اور سیلف کانشیسنس, یہی ایک جو اللہ کے ناموں کو, اللہ کی صفات کو, ہو از اللہ, اللہ کے جتنے بھی 99 نام ہیں ان کو بڑے ڈیپتھ میں جا کے سمجھے, کیونکہ سب سے بڑا علم اپنے رب کو پہچاننا ہوتا ہے. ایک انسان ہے وہ اس نے دنیاوی علم حاصل کر لیا, اس کو فزکس کیمسٹری سب کچھ پتہ ہے, مگر اس کو اللہ کا نہیں پتہ, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اتنا زیادہ اس نے نالج گین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک فیکٹر ہے, آپ نے دنیاوی علم حاصل کرنا ہوتا ہے, مگر آن دا ادر ہینڈ آپ کا بیسک جو آپ کی انر سیلف پہ چیز امپیکٹ کریٹ کرتی ہے وہ دنیاوی علم نہیں ہے, وہ اللہ کا علم ہوتا ہے. اور جب تک آپ اللہ کا علم نہیں سیکھو گے, قرآن کو نہیں سیکھو گے, احادیث کو نہیں سیکھو گے, تو کبھی بھی آپ انرلی اور اندرونی طور پہ مضبوط نہیں بن سکتے ہو. کیونکہ اگر آپ کو مضبوط اور سکون چاہیے وہ تو اللہ کی ہے, اللہ کے ذکر میں ہی ہے. اور صرف سکون بھی نہیں ہونے چاہیے, انسان کو تزکیہ نفس کے علاوہ اسلامک سسٹم پہ بھی امپلیمنٹ کریٹ کرنا چاہیے. ایک مسلمان اپنی تو سوچتے ہی ہے, خود کو تو جہنم سے بچاتا ہی ہے, مگر دوسرے مسلمان بھائیوں کے بھی اس چیز سے نکال کے آ رہا ہوتا ہے. اور آئی بلیو یہی سب سے بڑا تزکیہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے.